الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک مجھے تم پر بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا ہے. اس واقعے کے کفار و مشرکین انکاری تھے، انکار کرتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس واقعے کے بیان کی ابتدا فرمائی تو اس کو تاکید کے ساتھ بیان فرمایا اور فرمایا بے شک، یعنی جو یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد ارسلنا، بے شک ہم نے بھیجا. بھیجنے کے لیے عربی میں دو لفظ آتے ہیں، ایک ہے بعثت کا لفظ، ایک ہے ارسال کا لفظ. ارسال اور بعثت دونوں کے معنی ایک آتے ہیں، یعنی بھیجنے کے، لیکن مفسرین نے فرق کیا ہے دونوں میں کہ بعثت کہتے ہیں مطلقاً بھیجنے کو، لیکن ارسال ہم نے ارسال کیا. جب کسی نبی کی طرف ارسال کی نسبت کی جاتی ہے کہ ہم نے ان کو ارسال کیا یعنی بھیجا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کو کچھ دے کر بھیجا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے بھیجا نوح کو. حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن شریف میں سورہ اعراف میں یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام جو ہے وہ حضرت یشکر ہے یا پھر عبد الغفار ہے. نوح یہ جو ہے آپ کا لقب ہے. نوح کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا کہ یہ عربی لفظ ہے، اور ایک آتا ہے لفظ عربی میں نوحا جس کو کہتے ہیں گریا و زاری، تو یہ اسی سے بنا ہے نوح. اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ عجمی لفظ ہے، یعنی عربی کے علاوہ جتنی زبانیں ہیں سب کو عجمی کہا جاتا ہے، تو یہ کہا گیا کہ نوح جو ہے یہ عجمی لفظ ہے. حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا کے چوتھے نبی تھے. سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، اور اس کے بعد حضرت شیس علیہ السلام، اور اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام، اور یہ چوتھے نبی ہوئے حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت آدم علیہ السلام سے 7 واسطوں سے جا کے ملتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی جب عمر شریف 40 سال کی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا. آپ نے کتنی عمر گزاری دنیا میں، اس کے بارے میں مختلف روایات ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ آپ نے 950 سال عمر شریف اس دنیا میں گزاری. بعض لوگوں نے کہا جب طوفان نوح آیا تھا اس کے بعد آپ 250 سال اور زندہ رہے، تو اس حساب سے آپ کی عمر شریف ہو جاتی ہے 1250 سال. اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان نے فرمایا کہ آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 1500 سال تھی. تو حضرت نوح علیہ السلام نے 1500 سال جو ہے اپنی عمر شریف گزاری. حضرت نوح علیہ السلام کا اس دنیا میں پیشہ جو رہا ہے وہ لکڑی کا رہا ہے. بڑھئی جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نجار، یہ اس کا جو ہے پیشہ کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. قوم کسے کہتے ہیں؟ قوم ان لوگوں کو کہتے ہیں
جن کا کوئی موری سے اعلیٰ ہو، یعنی جن کا کوئی دادا یا اس کے اوپر کوئی ہو، اس کو قوم کہا کرتے ہیں۔ قوم ان کو بھی کہتے ہیں جو لوگ ایک ساتھ رہا کرتے ہیں، اور قوم کبھی کبھی ان کو بھی کہتے ہیں جو پیشے میں ایک جیسے ہوا کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو قوم مراد ہے اس سے وہ لوگ مراد ہے جو ایک ساتھ رہا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ قابل کی اولاد میں سے تھی۔ قابل کون؟ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا قابل، جس نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کیا تھا، اور سب سے پہلا اس روئے زمین پر قتل کرنے والا یہ شخص تھا، اور یہی وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے اس روئے زمین پر بت پرستی کی بنیاد رکھی تھی شیطان کے بہکانے سے۔ تو انہی کی اولاد میں سے تھی، اس کی اولاد قابل کی اولاد میں سے تھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، جو اس وقت یمن کی سرزمین اور اس کے ارد گرد میں جو ہے آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب بھیجا، ان کی طرف ارسال فرمایا، فقال یا قوم اعبدوا اللہ، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ جلال والے نبی تھے، قہر الہی کا مظہر تھے، غضب والے نبی تھے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو اپنی قوم کی طرف بھیجا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو یہ تعلیم فرمائی کہ جب تم اپنی قوم سے مخاطب ہونا تو بہت نرمی سے مخاطب ہونا، بہت آرام سے، بہت نرمی کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ ان سے کلام کرنا، کیونکہ جب حضرت نوح علیہ السلام کا غضب نازل ہوا اپنی قوم پر، وہ جب غضبناک ہوئے تو آپ نے دعا فرما دی تھی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے مولا تعالیٰ میں نے ان کے درمیان تبلیغ کی، مانتے نہیں ہیں، ایسا کر کے ساری روئے زمین سے ان کو اٹھا دے۔ تو پھر بعد میں کیا ہوا تھا؟ طوفان نوح آیا تھا، جتنے کفار و مشرکین تھے سب مر گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی طبیعت سے، ان کی کیفیت سے واقف تھا۔ تو جب پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی قوم کی طرف تبلیغ کے لیے بھیجا تو فرمایا کہ تم جو ہے عام نبیوں کی طرح اے کافروں، اے مشرکوں، اے راہ سے بہکے ہوئے اس طریقے سے خطاب نہ کرو، بلکہ نرمی کے ساتھ یہ کہو کہ اے میری قوم۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، اے میری قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کو پوجو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ الہ مانے معبود کے آتے ہیں، الہ وہ جس کی عبادت کی جائے۔ اب یہ جس کی عبادت کی جائے اس کو الہ کہیں گے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ وہ سارے معبودان باطل آ جائیں گے جن کی دنیا میں پوجا کی جاتی ہے۔ اور ایک اس کا معنی یہ ہے کہ وہ معبود جو لائق عبادت ہے، تو جب یہ مراد لیں گے تو پھر اس میں جو ہے یہ جملہ خاص ہو جائے گا، یہ لفظ خاص ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کیونکہ پوری دنیا میں، کائنات میں عبادت کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو یہاں پہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ معبود حقیقی کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی وہ جو لائق عبادت ہے اس معبود کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں اے میری قوم اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی سچا معبود نہیں ہے، یعنی جن کو تم پوجتے ہو تمہارے معبود نہیں ہے، سچا معبود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک مجھے تم پر بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں بے شک مجھے ڈر ہے۔ یہ جو ڈر ہے کا جملہ ہے یہ یقین کے درجے میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ علم سے یہ جان رہے تھے کہ لوگ میری بات کو نہیں مانیں گے اور قیامت کے دن یہ جہنم کے مستحق ہوں گے، یا پھر یہ لوگ میری بات کو نہیں مانیں گے
پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ طوفان کو بھیجے گا، سارے کے سارے غرق ہو جائیں گے۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام پہلے سے ہی ان کو آگاہ کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ جب آگاہ کر رہے ہیں تو پہلے تاکیدی جملہ لے کے آ رہے ہیں، بے شک مجھے تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے، ڈر ہے۔ خوف چار لوگوں کو ہوتا ہے، کفار کو ہوتا ہے، گناہگار کو ہوتا ہے، ابرار کو ہوتا ہے، انبیاء کو بھی ہوتا ہے۔ کفار و مشرکین کو خوف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے، رب کے وعدہ خلافی کا، اس لیے وہ دنیا میں کیا کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا نہیں ہے تو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اور دوسرا خوف ہوتا ہے گناہگاروں کو، وہ کس بات کا ہوتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں کی قیامت کے دن گرفت نہ فرما لے۔ ابراروں کو خوف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی غیبت کا، نیک لوگوں کو خوف ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبت کا، اور انبیاء کو خوف ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کہیں ان کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت میں نہ لے اور اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں نہ ڈال دے۔ ان لوگوں کو کیا ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جو حضرت نوح علیہ السلام کو خوف ہوا تھا وہ اپنی امت کا خوف ہوا تھا کہ کہیں اللہ تعالیٰ میری امت کو عذاب مبتلا نہ فرمائے، ان کو جہنم میں نہ ڈال دے۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک مجھے تمہارے اوپر بڑے دن کے عذاب کا کیا ہے، خوف ہے، اور جیسا آپ کو علم عطا کیا گیا تھا ویسے ہی آئندہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا رب۔